اچھا جی، آج 5 فروری کشمیر ڈے کے حوالے سے جگہ جگہ پر جو ہے کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا رہا، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے، سول سوسائٹی کے لوگوں نے، وکلاء نے، صحافی برادری نے کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا۔ اب ان میں ایک تقریب ایسی بھی رہی جو ایک جماعت کی طرف سے کی گئی، جو کشمیریوں کے حالات سے مختلف نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیسے کشمیری مزاحمت کا سامنا کرتے آئے ہیں، اور اسی طرح یہ لوگ بھی پچھلے چند سالوں میں مزاحمت کا سامنا کرتے آ رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں تحریک انصاف کی۔ لاہور میں غلام محی الدین دیوان صاحب نے کشمیر شادی حال میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور وہ خود بھی جو قانون ساز کمیٹی ہے کشمیر کی، اس کے ممبر ہیں، اور ان کا پورا حق ہے کہ وہ اظہار یکجہتی کریں کشمیر کے ساتھ۔ پچھلے سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو دیوان صاحب باقاعدہ ایک ریلی پلان کرتے تھے، جو مال روڈ پہ اور لاہور کی جو ڈیفرنٹ جگہ ہیں ان کے اوپر وہ ریلی ایک باقاعدہ کی جاتی تھی۔ اس بار ویسا کچھ ممکن نہیں ہو سکا، ظاہر ہے حالات کچھ اس قسم کے تھے، لیکن یہ آج بھی انہوں نے کشمیر شادی حال کے اندر کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا، اور اس میں انہوں نے جو اہم شخصیات ہیں ان کو بھی دعوت دے رکھی تھی۔ بہرحال وہ کچھ اس قسم کی ہوئی تقریب کہ باہر پولیس کی ایک بھاری تعداد کھڑی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد خواتین اہلکار بھی بلوا لی گئیں، پولیس وین بھی وہاں پر موجود رہی، تو ایک خوف سے اور ڈرانے کی کوشش کرتے ہوئے ان کو یہ اجازت دی گئی کہ جناب آپ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کر لیں۔ میں ایک عرصے سے کشمیر کے حوالے سے جو کچھ نعرے ہیں جو سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ نعرے صرف نعروں کی حد تک محدود ہیں۔ عملی طور پہ ہم کشمیر کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آج سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کشمیریوں کے ساتھ ان سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ہم پاکستانیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ دیگر جتنی جماعتیں تھیں ان کے لیے انہوں نے جو پروگرامز کیے، مین شاہراہوں کے اوپر ارینج کیے، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی پولیس کا ان کو سامنا نہیں تھا، لیکن تحریک انصاف نے جہاں جہاں پہ بھی پروگرام کا انعقاد کیا، کل رات سے وہاں پر پولیس کی نہ صرف نفری تعینات تھی بلکہ ان کو ڈرانے کی ایسی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں یہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ بہرحال وہ پروگرام بھی ہوا، ڈی ایس پی صاحب بھی تشریف لے آئے، انہوں نے غلام محی الدین دیوان صاحب سے ملاقات بھی کی، اور بہرحال کسی طریقے سے بھی یہ جو پروگرام ہے یہ ہو گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، جو ہماری رسپیکٹڈ پرائم منسٹر جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ تجاوزات کے خلاف جو آپریشن کر رہی ہیں پورے پنجاب کے اندر، جس طرح کے انکروچمنٹ کی جا رہی ہے، یہ آج سے پہلے ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی، اور لوگ اکثریت سراپا احتجاج ہے، لوگوں کی دکانیں گھریں مسمار کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ سب کچھ ان لیگل تھا تو پھر گورنمنٹ ٹیکس کیوں لیتی رہی؟ وہ جن جن جگہوں کے اوپر مقیم تھے، اپنے کام کاروبار کر رہے تھے، پھر وہ جو گورنمنٹ کو ٹیکس بھرتے تھے وہ کس کھاتے میں گیا؟ اور جب آپ نے آپریشن کر ہی دیا تو اس سے پہلے ان کو کوئی ایسی آلٹرنیٹ کوئی ایسی جگہ فراہم کیوں نہیں کی گئی جہاں پہ وہ اپنا روزگار جاری رکھ سکیں؟ ان کی ریڑیاں کیوں توڑی گئیں؟ ان کی دکانیں کیوں توڑی گئیں؟ ان کا سامان اٹھا کے باہر کیوں پھینکا گیا؟ اور یہ سب تو ایک جانب چلتا رہا، اب دوسری طرف آپ ٹرانسپورٹ کی طرف آ جائیں کہ جو ٹریفک کے قوانین میں رد و بدل کیا جا رہا ہے، جو وہ ایک گرین لائن باقاعدہ لاہور کے اندر بنائی جا رہی ہے اور دیگر شہروں کے اندر اس کو شروع کرنے کا پروگرام ہے، تو وہ جس طرز کے اوپر بن رہی ہیں، کیا یہ پاکستانی معاشرہ، یہ لوگ اس کو فالو کر پائیں گے؟ کیا اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، جو معاشی مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو، کیا یہ لوگ اس کو بیئر کر لیں گے؟ جتنا پریشر آلریڈی اس وقت لوگوں کے اوپر ہے، یہ مزید تنگی کا باعث بنے گا اس قوم کے لیے۔ اور آج جو 5 فروری کا دن ہے کشمیر سے اظہار یکجہتی کا، ہمیں ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کی اشد ضرورت نظر آ رہی ہے۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ یہ ہمیں ایسے حکمران عطا کرے جو حقیقی طور پر درد دل رکھنے والے ہوں، اور ان کے اندر یہ احساس ہو کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے عوام کو، نہ کہ اس طرح کے حالات پیدا کر دینے ہیں کہ عام آدمی کا جینا مشکل ہو جائے۔ جزاک اللہ۔